طریقے سے وہ جو ہے موقع نہیں ملا. تو پچھلے دنوں میں نے یہ واقعہ جو ہے نا کسی جگہ پہ پڑھا, تو اس میں اس شعر کا ریفرنس دیا ہوا تھا کہ جب مصر میں قید پڑا تو اس وقت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو عزیز مصر نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لاؤ, دنیا جو ہے نا وہ ان کو دیکھے, ان کا دیدار کرے. تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو 3 مہینے تک ان کو بھوک نہیں لگی. سبحان اللہ. وہ میں واقعہ پڑھ کے پھر وہ میاں محمد صاحب کا جو کلام تھا, میں نے کہا ساری زندگی ہو گئی یہ پڑھتے آئے ہیں, مگر اس طریقے سے وہ پڑھنے سننے کا یا پڑھنے کا موقع نہیں ملا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے, ان کا تو کوئی الفاظ ہی ایسے نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے. تو اس میں وہ لکھا ہے نا کہ جس محمد عربی ڈٹھا رج کے کل جہانی, کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا وہ جو ہے نا وہ رج کے. ایک یہاں پہ چھوٹا سا واقعہ اسی ریفرنس میں, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک دفعہ یہاں پہ آئے تھے مکی مسجد میں, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. تو انہوں نے ایک واقعہ جو ہے نا وہ سنایا. بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بیان کر سکتے کیونکہ ہمارا اتنا علم نہیں ہے. تو انہوں نے ایک مثال سنائی, کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں کوئی غریب بڑھیا تھی, اس کا کوئی بیٹا جو ہے وہ اس کو پولیس پکڑ کے کسی کیس میں لے گئی. تو وہ بڑھیا جو ہے نا وہ آگے پیچھے دوڑی کہ کوئی اس کی ہیلپ کرے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ تھانے سے باہر آئے. تو کرتے کرتے وہ ایک دن جو ہے نا وہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہے یا ڈی سی کے پاس جو ہے وہ چلی گئی. ڈی سی کے پاس چلی گئی تو اس کے آگے روئی کہ میرا بیٹا اس طریقے سے جو ہے نا وہ پکڑ کے لے گئے پولیس والے, تو آپ اس کو رہا کروائیں. تو وہ ڈی سی نے آرڈر کیا کہ جو ہے نا اس کے بیٹے کو رہا کر دو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑھیا جو ہے وہ ادھر کھڑی ہو کے تو ڈی سی کو دعا دے رہی ہے, کہتی ہے جا اللہ تیرو پٹواری کرے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ظاہراً یہ ڈی سی کی انسلٹ کر رہی ہے کیونکہ پٹواری بہت چھوٹا ہوتا ہے, مگر اس بڑھیا کے آگے سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ پٹواری ہے, وہ اس سے آگے جو ہے نا وہ کسی کو نہیں جانتی. تو انہوں نے کہا کہ یہی حال ہے کہ حضور پر وسلم کی شان وہی بیان کر سکتے ہیں کہ جو آپ سے سلسلم سے جس کا مرتبہ بڑا ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرتبہ صرف خدا کی ذات ہے. تو اصل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے. ہم لوگ جو ہے اس کا اس طریقے سے احاطہ نہیں کر سکتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر سکتے. تو یہ چیز تھی کہ 3 مہینے خلقت رجی ویک کے یوسف کنیانی جس محمد عربی لکھا رج کے کل جہانی. تو بہت شکریہ دوست صاحب, ماشاء اللہ. درود السلام پڑھ لیں انشاءاللہ. سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. امتی لب پہ جاری رکھا, امتی لب پہ جاری رکھا. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ صلاۃ
السلام کا شعر بھی جو ہے اسی ریفرنس کے ساتھ آپ نے جوڑ کے دیکھنا ہے. فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تھوڑا سا جلوہ دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ کے روبرو ہو کے بات چیت کی اور بالکل ہوش و واس میں ساری چیزیں دیکھی. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واصحابہ صلاۃ تقول لنا امانا من کل خوف. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الكرب وقنا عذاب الميزان. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والإيمانك وفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.